نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لا تلو النزيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأين بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورة النور آية نمبر 31. وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. سورة التحريم آية نمبر 8. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواه الترمذي حدیث نمبر 2499. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی کبریائی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا.
اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی سید الانبیاء خاتم المرسلین سید ولد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ محترم سامعین، ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور بڑا ہی خطروں سے بھرا ہوا، خطروں سے پر دور ہے، اور اس میں اپنے آپ کو بچا کے نکل جانا یہ آپ کی آخرت کی کامیابی کی نمبر 1 کی دلیل ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، انسان غلطیوں کا ڈھیر، غلطیوں کا پلندہ، غلطیوں کا انبار، غلطیوں کا سینٹر، غلطیوں کا مرکز اور غلطیوں کا کیندر ہے۔ دلیل صحیح ترمذی حدیث نمبر 2499، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، اور سب سے بہترین خطا کار، سب سے بہترین غلطی کرنے والا، ہر انسان غلطی کرتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، چاہے اس کی عمر بالکل تجربے سے گزر گئی ہو، غلطی اس سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، آدم کی ہر اولاد خطا کار ہے، اور سب سے بہترین غلطی کرنے والا، سب سے بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہو۔ اب آؤ وہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو، اور جب تم توبہ کرو گے تو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم لوگ کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب سکسیسفلی صحیح طریقے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرو۔ آج کا یہ دور ہر انسان خطا کر رہا ہے، غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن بڑی بڑی خطائیں بھی، شرک، بدعت، تعزیہ داری، عید میلاد النبی۔ آج کے دور میں نبی کی عید مناتے عید میلاد النبی، نبی کی برتھ ڈے مناتے لوگ اپنی بھی برتھ ڈے منانے لگے ہیں، لوگ اپنا بھی کیک کاٹنے لگے ہیں کہ آج میرا برتھ ڈے ہے، آپ کو اس میں شریک ہونا ہے۔ یہ بدعت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی عید، اسلام میں 2 ہی عیدیں ہیں، ایک بقرہ عید، دوسری عید الفطر، یہ 2 عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ عید میلاد النبی اگر یہ شریعت میں ہوتا تو اس کے بھی قانون ہوتے۔ بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں لوگ اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، ثواب ہی ثواب ہے۔ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی کی طرف لے کے جانے والی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام یہ پہلے نبی ہیں، پوری کائنات کے سب سے پہلے انسان بھی ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، تو حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو 40 ہاتھ پتلا بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حوا یہ جنت میں آرام سے رہ رہے تھے۔ عالی شان محل، عالی شان باغات، عالی شان فروٹ، عالی شان پھلوں کا انتظام جنت کے اندر۔ جنت میں جو ہے دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ دنیا مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ جنت، اس کے بالا خانے، اس کی نہریں، اس کی ندیاں، اس کی جمنا، دریائے نیل، یہ جنت سے نکلی ہوئی۔ عجیب کنڈیشن ہے، ان نہروں میں کسی میں پتھر نکل رہا ہے تو کسی میں ریت نکل رہا ہے، لیکن جنت کی ندیوں میں جب بھی آپ وہاں کی مٹی نکالیں گے تو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ مشک نہیں ملے گا قنوج میں، پورے ہندوستان میں سب سے بہترین عطر بنانے کی جو جگہ ہے قنوج ہے، نہیں ملے گا اوریجنل مشک قنوج میں۔ کیوں؟ یہ ہیرن کی توند میں مشک پیدا ہوتا ہے، ہیرن کو مار کے اس سے بنایا جاتا ہے، اس پہ تو بینڈ لگا ہوا ہے۔ جنت کے اندر جو نہریں ہیں، نہروں کا کیچڑ ہے وہ مشک سے زیادہ خوشبو دے رہا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے ہیں، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام پہ بینڈ لگایا کہ آدم سنو، جنت میں جہاں چاہو رہو، جو چاہو کھاؤ، لیکن یہ درخت، یہ شجرہ ممنوع ہے، اس کے قریب مت جانا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، شیطان نے ان کی بیوی کو بھی بہکایا، پھر بیوی نے حضرت آدم اپنے پتی شوہر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ بہت پریشان ہے، کیوں نہیں کھا لیتے یہ پھل، بہت پھل تم نے کھائے ہیں۔ شیطان جب کسی کو شراب پلانے کی عادت ڈالتا ہے تو کہتا ہے بہت تم نے پیے ہوں گے، اسپرائٹ، کوکو کولا، یہ وہ، ذرا اس کی بھی ایک بوتل پی کے دیکھو۔ یہ شیطان تھنکنگ میں پرویش انٹری کرتا ہے، ایسا بھی دیکھو، یہاں سے شروعات ہوتی ہے شرابی کی۔ ہوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ذرا پی کے تو دیکھو، اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی حضرت حوا نے، دونوں نے مل کے اس درخت کو کھایا۔ اللہ نے دونوں کو جنت سے باہر کر دیا، اور جب جنت سے باہر کر دیا تو جنت کا منظر الگ تھا اور دنیا کا منظر الگ۔ جلدی سے سجدے میں گئے، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ تاریخ اٹھاؤ، قرآن کو پڑھو، تفاسیر کو سامنے رکھو، جہاں بھی گناہ کرو گے اللہ نے اپنے نفس پر ظلم کی بات کہی ہے۔ جب بھی کوئی دعا پڑھو گے ربی انی ظلمت نفسی، کوئی تاریخ کسی نبی کا قصہ اٹھاؤ گے، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہو، چاہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہو، چاہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہو، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہو، چاہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ ہو، جہاں پر بھی گناہ کی بات آئی تو اللہ نے نفس کو مغفرت کے ساتھ جوڑ دیا ہے، وہاں پہ ظلم کی بات کہی، یعنی تم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہی بات کہی، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا کسی اور پر نہیں، اپنے نفس کے اوپر ہی۔ اپنے ہاتھ سے، کلہاڑی سے اپنے پیر کو کاٹا ہے، یہ شبد بہت مشہور ہے کہ اس بندے نے اپنے ہی ہاتھ سے اپنے پیر کاٹ ڈالے، بہت بار ایسا دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور جب ایسا ہوا تو قرآن نے یہی بات کہی ہے، جب بھی گناہ ہوا قرآن نے بھی یہی بات کہی ہے کہ اس نے اپنے نفس پہ ہی ظلم کیا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کرو گے ببال تمہارے نفس پر، جب بھی کسی کو گالی دو گے مصیبت تمہارے نفس پر، جب بھی تم خیانت کرو گے ببال تمہارے اوپر۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ نے جنت سے گیٹ آؤٹ کر دیا، تو کیا کہتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، اے اللہ اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا، اگر تو ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو خسارہ پانے والے ہیں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور اللہ سے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ دوسرے نبی آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، ان کے دور میں اللہ کی طرف سے عذاب آیا، پانی کا عذاب۔ بیٹا کنان اس نے اپنے باپ کو ٹھکرا دیا، جا تجھے جو بھی مانتا ہوگا، ہم تجھے اپنا باپ مانتے ہیں لیکن نبی نہیں مانتے ہیں، تو اللہ کا نبی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر کوئی شخص اپنے باپ کا بھی انکار کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے نبی کی رسالت کا انکار کر دیا اور جنگیں بھی لڑی ہیں، لیکن پھر کچھ لوگوں نے ساتھ بھی دیا ہے۔ یہ محبت کی ایک پہچان ہے، اسلام سے جڑنے کی ایک پہچان ہے۔ ہمارا اور آپ کا تعلق رشتہ داری سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ ہے اسلام، سب سے بڑا رشتہ ہے ایمان، سب سے بڑا رشتہ ہے قرآن۔ دینی رشتہ خونی رشتے سے کہیں زیادہ عظیم ہوتا ہے، دینی رشتہ خونی رشتے سے کہیں زیادہ مہان ہوتا ہے۔ آپ کو تکلیف پہنچی اور یہ سچ ہے، آپ کو تکلیف ہوئی تو مجھے بھی تکلیف ہوئی ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی مجھے بالکل تکلیف نہیں ہے۔ ہزاروں جگہ میرے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ بہت ٹائم سے کہا جا رہا ہے خطبہ جمعہ کے لیے، میں مجبور ہوا
میں نے کہا اپنی اس مسجد میں خطبہ جمعہ اور توبہ کے اوپر توبہ ذکر چل رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے جب اس نے انکار کر دیا اور جو وہ اپنے سسٹم کو لے کر کے بچاؤ کے لیے اس نے ایک سسٹم مشینسٹ کا استعمال کیا تھا. آتا ہے کہ اس نے مٹی کے 2 برتنوں کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر بیٹھنے کا انتظام کیا تھا اور جب ہوا چلی وہ پھوٹنے لگی اور وہ ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام باپ تھے, بیٹے کی محبت جاگ اٹھی. کہا اللہ یہ میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے. اور اللہ نے کہا اے نوح اگر تم نے بلا علم اور بغیر جانکاری, بغیر ایجوکیشن, بغیر تعلیم, بغیر کسی علم کے آپ نے اگر نادانی میں اگر کوئی بات کہی ہے تو سنو نبوت چھین لی جائے گی. نبوت سے ترنت انہوں نے بھی اللہ سے توبہ کی. اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں, ما لیس لی بہ علم, اور میں تجھ سے ایسا سوال نہیں کروں گا جس کا علم مجھے نہیں ہے. اللہ سے توبہ کی, اللہ نے انہیں بھی معاف کر دیا. تیسرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو ایک ہی گھونسا مارا اور وہ مر گیا. انہوں نے سوچا غلطی کچھ بھی نہیں تھی, انہوں نے بھی اللہ سے استغفار کیا. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, سورہ قصص آیت نمبر 16. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا تو مجھے بخش دے. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی. جب بھی کوئی آپ گناہ کریں گے, کسی کو گالی دیں گے, کسی کو برا بھلا کہیں گے, کسی سے لڑائی جھگڑا کریں گے تو سنو یہ ببال, یہ مصیبت تمہارے نفس کے اوپر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی گھونسا مارا اور وہ مر گیا اور دعا کرتے ہیں اللہ تو مجھے معاف کر دے. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے میرے رب میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی معاف کر دیا. ایک اور نبی حضرت یونس علیہ السلام بہت مشہور ہیں, مچھلی والا واقعہ. حضرت یونس علیہ السلام اللہ نے ان کو عراق کا ایک شہر بابل وہاں پہ بھیجا تھا ان کو دعوت کے لیے, تبلیغ کے لیے کہ بھائی ہٹنا نہیں, ڈرنا نہیں, لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے. شیطان ان کو گمراہ کر رہا ہے, شیطان ان کو دین سے ہٹا رہا ہے, شیطان ان کے جسم کے اندر خون میں گردش کر رہا ہے, شیطان ان کی سوچ و فکر میں حصہ بٹائے ہوئے. ہٹنا نہیں, ان کو تبلیغ کرنا. حضرت یونس علیہ السلام کچھ دن تک رہے, ان کی مصیبتوں سے پریشان ہو کر کے اللہ نے ہجرت کا حکم نہیں دیا, وہاں سے چل دیے. چلے ایک کشتی میں بیٹھے, کشتی جب بھی سمندر میں دریا میں پہنچی تو ہچکولے کھانے لگی. سارے کشتی کے لوگ چیخنے لگے کہ کشتی اب ڈوبی تب ڈوبی. کسی نے کہا اس کشتی میں کوئی ایسا بھی ہے جو اپنے آقا سے بھاگ کر کے آیا ہو. حضرت یونس علیہ السلام کہنے لگے ہاں میں اپنے آقا سے اپنے رب سے بھاگ کر کے آیا ہوں, مجھے اجازت نہیں ملی. لوگوں کو یقین نہ آیا, قرآن اندازی ہوئی, نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا. حضرت یونس علیہ السلام کو لوگوں نے کشتی سے باہر کر دیا. جب بھی کوئی مصیبت آئے, جب بھی کوئی وبا آئے تو وبا اور مصیبت پھیلانے والوں کو ایک کنارے کر دیا جائے. کشتی لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھایا اور دریا میں پھینک دیا اور مچھلی آئی, اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا لقمہ بنا گئی. اب دیکھو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ یونس علیہ السلام 3 اندھیروں میں تھے. 3 اندھیرے, ہمارے لیے ایک اندھیرا مشکل ہو جاتا ہے, کون سا؟ رات کا اندھیرا. 3 تاریکی, 3 اندھیرے. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, کہیں سے ہوا نہیں, کہیں سے کوئی روشنی نہیں, بڑا خطرناک اندھیرا تھا. سمندر پانی کا اندھیرا, یہ بھی بڑا ڈینجر اندھیرا ہے. اگرچہ آج سمندروں پر, سی پر چاروں طرف واٹر پروف کیمروں سے گھیر دیا گیا, سارے سمندر آج نیٹ کے اوپر ہیں, یہ الگ چیز ہے.
لیکن اندھیرا آج بھی موجود ہے۔ 3 اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام پڑے ہوئے ہیں، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا اور رات کی تاریکی۔ یہ 3 تاریکیوں میں حضرت یونس علیہ السلام پڑے ہوئے، بچنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن مچھلی کے پیٹ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی پاکی کے لائق سوائے اللہ کی ذات، میں ظلم کرنے والا ہوں، وہ بھی اپنے نفس پر۔ کوئی بھی گناہ کرو گے، شریعت نے، قرآن نے یہی کہا ہے کہ وہ بندہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے پروردگار تیری ذات پاک ہے، تیری ذات بلند ہے، اے میرے پروردگار تو قادر ہے، میں کمزور ہوں، اے اللہ میں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، میں نے جب ظلم کر دیا تو اب ایسا کر، میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، فاغفر لی، تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہی دعا پڑھتے رہے۔ سنو یہ دعا مصیبت کی ہے، اگر کوئی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اگر کوئی شخص بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی دکھوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی آلام میں گھرا ہوا ہے، کوئی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، اس دعا کا ورد کرے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 187۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنیے، آپ سے کوئی گناہ نہیں، آپ سے کوئی خطا نہیں، یہ جو پڑھی گئی یہ مصیبت کی دعا ہے۔ ایک اور مصیبت کی دعا بتائیں، درود شریف، اللہم صلی اور اللہم بارک، اللہم صلی اللہم بارک، جتنا پڑھو گے آپ، تمہارے غم، تمہاری مصیبتیں، تمہاری پریشانیاں، تمہارے دکھ، تمہارے کشٹ، تمہارے سامنے آنے والی پریشانیاں، یہ سب حل ہو جائیں گی۔ اور سنو، اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب، اللہ کا غیظ صدقے سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ آپ پریشان ہیں، صدقہ نکالیے، صدقہ نکالیے۔ بیماریوں سے پریشان ہیں، 50,000 1 لاکھ روپے خرچ کر دیے، نجات مل نہیں رہی ہے، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی وہاں بھرتی، کبھی یہاں پہ، کبھی وہاں۔ صدقہ یہ اللہ کے غصے کو مٹاتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خطا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی نہیں، آپ معصوم عن الخطا۔ آپ ایک ہی مجلس میں رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، صحابہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی مجلس میں میں نے 100 مرتبہ یہ الفاظ سنے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور ایک ہی مجلس میں 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اس دعا سے آپ اللہ سے توبہ کرتے تھے۔ تاریخ اٹھاؤ، یہ رہے انبیاء جن سے غلطی ہوئی، نبیوں سے بھی غلطی ہوئی تو کیا کیا؟ توبہ کی، اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا دیا، سب سجدے میں کر دیا کہ اللہ معاف کرنے والا تو ہے اور گناہ کرنے والا میں ہوں، اور اگر تم معاف کرے گا نہیں تو ہمیں معاف کرنے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ تاریخ اٹھاؤ، حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے توبہ کرنے کے تعلق سے کہ اللہ کن لوگوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث جب میں بیان کر رہا تھا، یہ حدیث میں نے ممبئی کے جو ایشیا تک پہاڑ چلا گیا ہے، ایشیا تک ممبئی کا تھانے ہوتے ہوئے اس پہاڑ کے پاس میں ایک مسجد ہے، اس میں جب اس حدیث کو بیان کر رہا تو سامنے پہاڑ دکھ رہا تھا، اور وہ حدیث ہے ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ۔ مومن جب گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوں اور ایسا لگ رہا ہے کہ پہاڑ میرے اوپر ابھی گر پڑے گا، ڈر رہا ہے، یخاف ان یقع علیہ۔ وان الفاجر، ایک گنہگار، گناہ کرنے والا،
गुनाह से कोई संपर्क नहीं। सवाब गुनाह क्या होता है? गुनाह पे गुनाह ढेर लगाए चला जा रहा है। व इन्नल फाजिरा यरा जुनूबहु कान्नहु जलसा अला उन्फिही फकाला बिही हाकज़ा। गुनाह को ऐसे समझता है जैसे एक मक्खी आई, उसके नाक पे बैठी, उसको इशारा किया और वो उड़ के चली गई। गुनहगार आदमी अपने गुनाहों को ऐसे समझता है। बात समझ में आई? ये हदीस अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जिसके रावी हैं हजरत अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रवाहुल मुत्तफ़क़ुन अलैह, बुखारी और मुस्लिम दोनों जगह रवायत है। हजरत अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि पहले ज़माने में एक आदमी था जिसने 99 कत्ल कर दिए थे। जैसे ही मैंने इस हदीस को एक और मजमे में बयान किया तो वहाँ पे पूरा फोर्स थाना और उसके सारे अहलकार सामने बैठे हुए थे मजमे में। दरोगा अपने मगन था तो दूसरा पुलिस वाला दरोगे से उठा करके कह रहा जरा ये हदीस सुनो। जैसे ही मैंने कहा कि पुराने ज़माने में एक आदमी था जिसने 99 कत्ल किए थे, एक कत्ल के मारे पूरा जिला और पूरा डिस्ट्रिक्ट हिला फिरता, और ये मौलाना 99 कत्ल की बात कर रहे हैं। बड़े गौर से ये तकरीर सुनने लगे और हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की रवायत है कि एक आदमी ने 1 2 नहीं 99 कत्ल किए थे। गुनाह करने वाला गुनहगार एक मर्तबा ज़रूर सीधे रास्ते की तलाश में आता है। गुनाह करने से पहले सीधे रास्ते की तरफ आ जाओ। सीधे रास्ते की तरफ आदमी गुनाह करते क्योंकि अल्लाह ने उसका दिल सीधे रास्ते के लिए बनाया है, इसीलिए पैदा किया, तो एक बार सबको छोड़ करके सीधे रास्ते की तरफ जरूर आना चाहता है। इसने भी ऐसे ही किया। 99 कत्ल के बाद सबसे बड़ा कातिल था। इसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हुआ। लोगों से पूछने लगा ये बताओ इस इलाके में सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने कहा तुम ऐसा करो फला के पास चले जाओ, वो आलिम वहाँ। वो शख्स उस आलिम के पास पहुंचा, कातिल आलिम के पास पहुंचा, उससे पूछा ये बताओ मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या तौबा की कोई गुंजाइश है? उसने कहा नहीं। उसने कहा जब तौबा की कोई गुंजाइश नहीं तो चल तुझे भी सही। उसने अपनी तलवार निकाली और आलिम का भी कत्ल कर दिया, उसे भी कत्ल कर दिया। पूरे 100 हो गए। अभी भी उसकी तलाश जारी है कि कोई अच्छा आलिम मिल जाए। लोगों ने बताया कि तुम फला इलाके में चले जाओ, वहाँ पे एक बहुत बड़े आलिम और पादरी रहते हैं, उनसे जाके अपना मसला दरियाफ्त करो। वो कातिल उन आलिम के पास पहुंचा और उनसे कहा कि सुनो मैंने पहले 99 कत्ल किए और एक आलिम भी मेरे कत्ल में है। मैंने 100 की गिनती एक आलिम से की है, उसे भी कत्ल कर दिया है। अब मुझे बताओ मुझे अल्लाह माफ करेगा या नहीं? उन आलिम ने कहा सुनो तुम्हारे और अल्लाह के बीच में कोई आ नहीं सकता। अल्लाह और तुम्हारा मामला है, तुम अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन सुनो जिस बस्ती में तुम रहते हो बस्ती तुम्हें छोड़नी पड़ेगी। जिस बस्ती में तुम रह रहे हो उस बस्ती को छोड़ करके फला इलाके की बस्ती में चले जाओ। वहाँ के लोग अल्लाह की इबादत करते हैं, 5 वक्त नमाज का एहतमाम करते हैं। उनके साथ रहना, रब की इबादत करना, अपनी बस्ती को हमेशा के लिए छोड़ देना, ये मामला था। अब ये शख्स उसी नेक बस्ती की तरफ जाने लगा। अब उसने अपना सफर, अपना जर्नी, अपनी यात्रा उसी बस्ती की तरफ शुरू कर दी। चल दिया, अपनी बस्ती को छोड़ने के लिए तैयार। जा ही रहा था कि उसके मौत का टाइम हो गया। मौत, जन्नत के भी फरिश्ते अपना लिबास लेकर के जन्नती निकले कि मौत इसकी रूह मैं कब्ज करूं। जहन्नम के फरिश्ते भी निकले कि मैं इसकी रूह मैं कब्ज करूं। दोनों इकट्ठा हुए, लड़ने लगे। जन्नती और जहन्नमी फरिश्तों का आपस में फाइटिंग शुरू, झगड़ा तैयार। जन्नती कहते हैं कि इसकी रूह मैं जन्नत में लेके जाऊंगा। जहन्नमी कहते हैं नहीं नहीं मैं इसकी रूह को जहन्नम में लेके जाऊंगा। जहन्नमी फरिश्ते कहते हैं इसने दुनिया में सिवाय कत्ल गारतगिरी के कुछ काम नहीं किया, इसलिए मैं इसकी रूह निकालूंगा जहन्नम में, मैं इसको लेकर के जाऊंगा। जन्नती कहने लगे जब वो जमाना था लेकिन अब देख क्या हो रहा है। अब देख चला कहाँ है, ये देख किधर निकला है, कहां से आ रहा है, किसको छोड़ रहा है, किधर जा रहा है, ये देख। देखा कि इसकी रूह जन्नत में मैं लेके जाऊंगा। अल्लाह ने एक फरिश्ते को भेजा,
انسانی شکل و صورت میں ایک فرشتہ انسان کی شکل میں آیا وہاں پر. بھائی معاملہ کیا ہے؟ جنت کے فرشتے جہنم کے فرشتے دونوں نے اس کو اپنا فیصل مان لیا, اپنا جج مان لیا کہ جو فیصلہ یہ کریں گے وہی ہوگا. اللہ نے اس فرشتے کو فیصلے کے لیے ہی بھیجا تھا, انسان کی شکل میں بھیجا تھا. اس نے فیصلہ کیا کہ اچھا چلو تم مجھے فیصل مانتے ہو, تم مجھے جج مانتے ہو, لیکن فیصلہ اگر کسی کو کوئی بستی کا کوئی آدمی کہے بھائی ہم ان کو اپنا فیصل مانتے ہیں, جو وہ فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے, تو ان کو بھی چاہیے کہ فیصلہ بالکل حق کا کریں, چہرہ دیکھ کے فیصلہ نہ کریں کہ ہمارے خاندان سے ہمارے خون سے نہیں, تمہیں بھی اپنی قبر میں سونا اور مر کے تمہیں دنیا سے جانا ہے. صحیح فیصلہ کرو. جنتی اور جہنمیوں نے اپنا جب جج مانا تو اسی انسان نے جو فرشتہ تھا کہا ایسا کرو قیسوا ما بین الارضین, جھگڑا مت کرو, زمین کو ناپ لو, جہاں سے یہ چل کر کے آیا ہے اس کو ناپو, اور جہاں یہ جا رہا ہے اس کو ناپو. اگر یہ بری بستی کے قریب ہے تو جہنم کے فرشتوں اس کی روح نکالو لے کر کے جاؤ. اگر اس کا یہ قدم بھی آگے بڑھ گیا ہے نیک بستی کے قریب ہے تو جنتی اس کی روح نکالو اور جنت میں لے کر کے جاؤ. زمین ناپی گئی, زمین ناپی گئی, بری بستی نیک بستی, وہ آدمی نیک بستی کے ایک بالشت شبرن, ایک بالشت نیک بستی کی طرف اس نے اپنا قدم بڑھا دیا تھا. فیصلے میں یہ آیا کہ جنتیوں یہ نیک بستی کے قریب ہو گیا ہے, زیادہ نہیں صرف ایک بالشت یا ایک ہاتھ. اے جنتیوں اس کی روح کو نکالو اور جنت میں لے کے جاؤ. پتا چلا کہ جو آدمی سچے دل سے اپنے گناہوں کو مٹانا چاہے تو رب اس کی نیت سے ہی اس کے گناہوں کا خاتمہ کر دیتا ہے, اسے مٹا دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ آدمی دل سے ارادہ کرے اور چھوڑنا ہے چھوڑ دے, اس کے پچھلے گناہ رب معاف کر دیتا ہے. ایک اور دلیل, حضرت ابو ہریرہ بہت مشہور صحابی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ بھولنے والے انسان ہیں. یہ حضرت ابو ہریرہ جو صحابی ہیں ان سے سب سے زیادہ حدیثیں انہی سے مروی ہیں, لیکن یہ بھلکڑ انسان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک بھلکڑ انسان تھے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے شکایت کی, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حدیث بیان کرتے ہیں میں بھول جاتا ہوں, میں آپ کا درس سنتا ہوں میں بھول جاتا ہوں, آپ حدیث بیان کرتے ہیں میں بھول جاتا ہوں, آپ نے کیا بیان کیا تھا کیا کہا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. یہ بھلکڑ انسان کی پہچان ہے کہ جلدی سے بھول جائے میں نے کون سا سبق پڑھا تھا, میں نے کون سا لیسن پڑھا تھا, میرا کون سا لیسن تھا, کہاں سے پڑھنا تھا, چیپٹر نمبر کتنا تھا, چیپٹر کیا تھا. جو بھولنے والا انسان ہے وہ بھول ہی جاتا ہے. اور سنو یہ بھولنا بھی رب کی ایک نعمت ہے, اگر انسان بھولے نہیں تو پاگل ہو جائے گا. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے حدیث بھول جاتا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ابو ہریرہ تم ایک چادر بچھاؤ. چادر بچھائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی حضرت ابو ہریرہ کے لیے کہ حضرت ابو ہریرہ اللہ ان کا حفظ مضبوط کر دے. اللہ کے نبی کی دعا کرتے ہی حضرت ابو ہریرہ کو وہی حدیث فیڈ ہونے لگی, دماغ میں بالکل ایک بار پڑھی جا رہی ہے اور سن رہے ہیں اور یاد ہو رہی ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی. تو آج اس دور میں سب سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرنے والے ان سے زیادہ کسی بھی صحابی کی حدیث نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے کہتے ہیں کہ ایک باپ جب مرنے لگا اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا, کہا بیٹو ادھر آؤ. سارے بیٹے جمع ہو گئے, کہا سنو میں نے اپنی پوری زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا, کوئی ثواب کا کام نہیں کیا, کوئی کار خیر نہیں کیا, گناہ پہ گناہ, گناہوں پہ گناہ, میں نے اتنی بلڈنگیں گناہ کی بنائی ہے. اگر اللہ ان سب کو سامنے رکھ کر کے مجھ سے ایک سوال کر دے تو میرا تو معاملہ خراب ہو جائے گا. ایسا کرو جب میں مر جاؤں تو مرنے کے بعد میری اس باڈی کو جلا دینا. یہ جلایا جاتا ہے نا, یہ ملتا ہے پہلے کے دھرموں میں یہی ملتا ہے. اور وید ایسا لگتا ہے کہ وید آسمان سے نازل ہوئی, لیکن پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آسمانی کتاب لگتی ہی نہیں ہے. یہ کسی بہت ہی بدھمان انسان نے اس کو بنایا ہے. ان کی ویدوں میں ہے
हाथी, उसकी भी पूजा की जाती है, खुशकी का सबसे बड़ा जानवर है। शेर सब पे हमला करता है, राजा है। मछली, हम जिसको जिसको बता रहे हैं इसकी पूजा ही होती है। मछली जल की रानी है, सबसे बड़ा जानवर है। सांप, उसकी पूजा होती है जो सब जहरीला हो, काट ले मर जाए। तुलसी का पेड़ हर घर में मौजूद होगा, इससे भी फायदे हैं। पीपल का पेड़ ऑक्सीजन पहुंचाने में सबसे तेज होता है, ऑक्सीजन सांस लेने में, बेहतरीन हवा देने में पीपल के पेड़ से ज़्यादा कोई भी आगे नहीं, उसकी भी पूजा होती है। केले का पेड़, उसमें तना ही नहीं होता, पत्ते ही होते। इस बात ऐसा लगता है कि वेदों को बनाने वाला कोई बुद्धिमान था, उसने हर वो चीज़ लिख दी है जो इंसान की अकल से बिल्कुल संपर्क कर रही है। और सुनो, हमारे इस्लाम मजहब में एक मसला है पैरों पे मसा करने का। मसा कहाँ होना चाहिए? पैर के नीचे। मैं भी छोटा सा था, मेरा बचपना था, ठंड के मौसम में मैं मसा हाथ से पैर के मोजे के नीचे से करता था, क्योंकि गंदगी नीचे बहुत दिनों तक ये चलता रहा। और किसी ने मुझसे कहा भी, और मैंने देखा भी कि लोग मसा ऊपर से कर रहे हैं। वालिद साहब को देखा कि मसा ऊपर से कर रहे हैं मोजे। ये बात समझ में नहीं आती है, ये अकल के खिलाफ है। लेकिन सुन्नत ये है कि मसा ऊपर से किया जाए। तारीख उठाओ, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि एक शख्स जिसने गुनाह पे गुनाह किए थे, अपने बेटों को इकट्ठा किया, कहा जब मैं मर जाऊं तो मुझे जला देना, और जलाने के बाद आधी राख पहाड़ पर छोड़ देना, आधी राख समुद्र में डाल देना, और डालने के बाद ऐसा ही फेंक दी, उड़ाना हवा में, जर्रात बिखर जाए। जब वो मरा तो उसके बेटों ने ऐसा ही किया, लाश को जलाया, और जलाने के बाद उसकी राख बनाई, आधी राख समुद्र में जाके उड़ा दी और आधी राख पहाड़ पे जाके उड़ा दी। जब ये काम हो चुका तो अल्लाह ने समुद्र को हुक्म दिया। समुद्र की लहरें आपने देखी होंगी, समुद्र की लहरें ऐसी हैं जो पत्थरों को काटने वाली है। हदीस के अंदर है, मैं एक रवायत पढ़ रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं समुद्र का सफ़र करता हूँ तो मेरे पास जो पानी होता है ख़त्म हो जाता है। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही थी कि क्या मामला, कश्ती पानी में चल रही थी, जितना चाहे भरे, ये क्या मामला है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हो रहा है कि मेरे पास पानी होता है, कश्ती में ख़त्म हो जाता है। जब मैं समुद्र के किनारे पे पहुँचा और उसके पानी का जायज़ा लिया तो बिल्कुल नमक ही नमक। बात समझ में आई कि साहबा इसलिए पूछ रहे थे कि पीने वाला पानी मेरे पास होता है, जब मैं उसे वुजू करता हूँ तो पीने वाला पानी खत्म हो जाता है, क्या समुद्र के पानी से वुजू कर लिया करें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, माउल बहरी अल मुताहिर, समुद्र का पानी पा के उससे नहाया भी करो, समुद्र का पानी पा के उससे वुजू भी कर सकते हो, उसका मैता भी हलाल है। मछली, तारीख उठाओ, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, इस हदीस के अंदर है कि जब राख को बिखेर दिया गया तो अल्लाह ने समुद्र को हुक्म दिया कि जो राख बिखेरी गई सब इकट्ठा कर दे। अल्लाह ने पहाड़ों को हुक्म दिया जो जर्रात बिखेरे गए उन सबको इकट्ठा कर दो। सारे जर्रात इकट्ठे हो गए, अल्लाह ने उसमें रूह फूकी और क्वेश्चन किया, प्रश्न किया, लिमा फालता हाजा, ऐ मेरे बंदे तूने अपने आप को क्यों जलवाया, ऐ मेरे बंदे तूने ऐसा काम क्यों किया, लिमा फालता हाजा, अब बता तूने ये काम क्यों किया। उसने कहा मिन खशियतिका या रब्बी व अंत आलम, ऐ मेरे परवरदिगार मैंने तेरी डर की वजह से ये काम किया और तुझे खूब अच्छी तरीके से ये मालूम है कि मैंने ये क्यों किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके डर की वजह से अल्लाह ने कहा जा तुम मुझसे इतना डरा कि तूने अपने जिस्म को राख बना दिया, तुम मुझसे इतना खौफ खाया कि तूने अपने जिस्म को जलवा करके आसमान और जमीन में बिखेर दिया। सुन ले, तेरे डर की वजह से, तेरे खौफ की वजह से हमने तुझे माफ कर दिया, अब तेरा ठिकाना जहन्नम नहीं है, तू जन्नत के अंदर जाएगा। अल्लाह ने इसे भी माफ कर दिया। ये भी बुखारी की रवायत है। बात समझ में आ रही है? नियत करने से ही कि अल्लाह अजाब ना दे डाले हमारे गुनाहों का, उससे पहले तौबा करो। तौबा, इसकी 3 शर्तें हैं। तौबा की कितनी शर्तें हैं? 3। ऐसे अगर ये क्वेश्चन कर दिया जाए कौन कौन, अगर ये पूछा जाए कि बताओ 3 पहियों वाली गाड़ी कौन कौन, आप फटाफट बता दोगे 3 पहिए इसमें, 3 पहिए इसमें। बहुत सी गाड़ियाँ 3 पहियों की है, टेम्पू नहीं, इसके अलावा भी 3 पहियों की और भी गाड़ियाँ हैं।
3 पहिए। तौबा की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त है इखलास। हम तौबा अल्लाह से कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, किसी का कोई दबाव नहीं, किसी से कोई डर नहीं, किसी का कोई खौफ नहीं। हम गुनाहों को छोड़ रहे हैं अल्लाह के लिए। और अगर किसी का डर होगा और जब डर खत्म हो जाएगा तो फिर हम कोई गुनाह करने लगेंगे। किसी से लालच होगी, लालच पूरी हो जाएगी और जैसे ही पूरी हुई फिर हम उसी गुनाह में मुलव्वस हो जाएंगे। इखलास, अल्लाह के लिए अपने गुनाहों को छोड़ दो। उसके बाद नदामत, अपने गुनाहों पर शर्माना, अपने गुनाहों से शर्मिंदा होना कि अल्लाह ये बड़ा घिनौना अमल है, हम इससे तौबा करते हैं और शर्मिंदगी जाहिर करते हैं, नदामत। तीसरी शर्त तर्क मासी, जो गुनाह आप कर रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए। ये 3 शर्तें हैं तौबा की। अल्लाह के लिए तौबा पे शर्म करना, गुनाह को हमेशा के लिए छोड़ देना। अल्लाह से दुआ है ऐ मौलाए हकीकी हम तमाम मुसलमानों को नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। ऐ मौलाए हकीकी हम तमाम लोगों को नेकियों से मोहब्बत यही मरने के बाद काम आने वाली है। अल्लाह तू नेकियों को हमारा दोस्त बना दे। ऐ मौलाए हकीकी हमारा काम नेकियों को इकट्ठा करना हो, बुराइयों से बचना हो, बुराइयों से खुद बचना हो, दूसरों को भी बचाना हो, अपने आप को भी, अपने घर वालों को भी गुनाह से जलने से बचाना है। अल्लाह से दुआ है मौलाए हकीकी हमारा और आपका खात्मा हो तो इस्लाम पर हो।